اچھا، اب یہاں پہ جب الگ الگ ہوں گے تو میراث ملے گی. بحث کیا ہے کہ یہ سارے اکٹھے ہو جائیں. مخلوط کی کیا بحث ہے نا، یعنی ایک بندہ فوت ہوا، اس کا سگا بھائی بھی ہے، ستیلا بھی ہے، اخیافی بھی ہے. اب کیا ان کی آپس میں لڑائی بنے گی یا لڑائی نہیں بنے گی؟ ٹھیک ہے، بننی چاہیے. ٹھیک ہے، تو ہم نے کہا تھا یہ جو سگے ہیں نا ان کی لڑائی ہے بھی ایک کے ساتھ. سگوں کی کن کے ساتھ لڑائی ہے؟ ستیلوں کے ساتھ. سگے کیا کہیں گے کہ اگر سگا بھائی موجود ہوگا نا، وہ کہے گا ستیلا بھائی تم جاؤ سائڈ پہ، ہم تم کو میراث نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، یعنی جو سگے بھائی ہیں من الابوین والے، یہ ستیلوں کے لیے کیا بن جاتے ہیں؟ مانے بن جاتے ہیں. یہ وہی جو کل ہماری بحث ہو رہی تھی. کیا کہہ رہے تھے بھائی؟ باپ جب دونوں کا ایک کا تو میراث دینے دو. ٹھیک ہے، باپ تو ایک ہے نا، باپ ایک ہے، ماں الگ ہوگی نا. تو یہ والا کیا کہے گا کہ بھائی تم ہماری ماں کے نہیں ہو، ماں جائے ہمارے نہیں ہونا. تو جو ماں جائے اس کا نہیں ہوگا اس کو میراث نہیں لینے دے گا، لیکن اس کو میراث دینے دے گا. سگا جو ہے وہ اس کے ساتھ آگے کہے گا ٹھیک ہے بھئی اس کو میراث ملے گی، یہ میرا ماں جایا ہے، ماں جائے کو میں دوں گا، لیکن جو باپ جایا ہے یعنی ماں جایا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو میں میراث نہیں دوں گا. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ یہ بحث ہوتی ہے بھی ایسا کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ایک تو اس کی معاشرتی وجہ ہے. معاشرتی وجہ یعنی آج بھی اردو کی کتابوں میں ایک محاورہ لکھا جاتا ہے، سوت کسے کہتے ہیں؟ سوکن کو کہتے ہیں نا. وہاں پہ کیا لکھا جاتا ہے؟ سوت بلی ستیلا برا. سوت بلی ستیلا برا. جو سوت ہے وہ پھر بھی کیا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں اچھی ہوگی، لیکن جو سوت کی اولاد ہوگی نا ستیلا، وہ برا شخص ہوتا ہے. اس کی ہمیشہ جو ہے وہ نہیں بنتی. یعنی آپ کے والد صاحب نے کسی اور خاتون سے شادی کی، آپ کی والدہ کی سوتن آ گئی، تو جو والدہ کی سوتن کی اولاد ہوگی نا اس کی آپ سے نہیں بنے گی. فطری طور پہ یہ چیز اللہ نے رکھی ہے. ٹھیک ہے، آپ کی نہیں بنے گی آپس میں. آپ کیا کہیں گے؟ یہ میری والدہ کی سوتن کی اولاد ہے. تو یہ جو نہیں بنتی تو شریعت نے بھی کہا ہے کہ ہم میراث میں نہیں بننے دیں گے. واقع بھی ملتا ہے کہ دو بھائی جب لڑے آپس میں، اور ایک بھائی نے جو ہے وہ دین کی بنیاد پہ لڑائی تھی، تو دوسرے بھائی کے داڑھی اور بالوں کے اوپر ہاتھ ڈالے اور کھینچا اسے. قرآن مجید میں جو موجود ہے، تو وہ جو ہارون بھائی تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جب اس کی داڑھی پہ ہاتھ ڈالا، بالوں پہ ہاتھ ڈالا، کھینچا، تو ہارون بھائی نے اس لڑائی کے وقت کیا جملہ کہا تھا کہ یبن امی لا تأخذ بلیہتی، کہ میری ماں جائے میری داڑھی کو نہ پکڑو. ٹھیک ہے، اب جو ہے نا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں کا باپ بھی ایک ہے، من الابوین والے میں سگے ہیں. لیکن لڑائی کے دوران جب حضرت ہارون نے جملہ کہا ہے نا، وہ کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ میرے جائے وہ باپ جائے، وہاں پہ جملہ کیا کہا؟ میرے ماں جائے. اور یہ علی بن سالم کی روایت ہے، شیخ صدوق رحمہ نے نقل کی ہے کہ علی بن سالم کہتا ہے کہ میرے والد نے یہ سوال امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ حضرت ہارون جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے باپ کی طرف سے بھی تھے بھائی، لیکن جب لڑائی ہو رہی تھی تو اس وقت قرآن نے کیا ان کا جملہ نقل کیا؟ یبن امی لا تأخذ بلحیتی، کیا ہے میری ماں جائے میری داڑھی کو نہ پکڑو. تو یہ اس نے یہ کیوں کہا ماں جائے؟ حالانکہ یہ من الام والے تو نہیں تھے نا، فقط ادھر والے تھے. تو امام صادق علیہ السلام وہاں پہ یہ وجہ بیان کی. امام نے کہا اس وجہ کہ جو ماں جایا ہوتا ہے نا، اس میں قدرتی طور پہ کیا ہوتی ہے؟ محبت ہوتی ہے. جو باپ والے ہوتے ہیں ان کی بنا کس پہ ہوتی ہے؟ قریب ہے کہ ان کے درمیان دشمنی آ جائے، مگر یہ کہ جو ہے وہ اللہ انہیں محفوظ رکھے. امام نے ایک فطری چیز کا ذکر کیا. ٹھیک ہے، حضرت یوسف کے بھائی ایسی لے لیں. ٹھیک ہے، تو امام نے یہ وجہ بیان کی کہ جو ماں جائے نہیں ہوتے نا، فقط باپ کی طرف سے ہوتے ہیں، یعنی ستیلے بنو اللات ہوتے ہیں، ان کے درمیان کیا ہوتی ہے؟ فطری طور پہ ایک دشمنی سے ہوتی ہے، اور اللہ اگر انہیں محفوظ رکھے تو وہ بچ جاتے ہیں. لیکن جو ماں جائے ہوتے ہیں ان کے درمیان کیا ہوتی ہے؟ اس طرح کی فطری جو ہے وہ دشمنی نہیں ہوتی، ان کی آپس میں کیا ہوتی ہے؟ محبت ہوتی ہے. تو تبھی جو ہے وہ لڑائی کے دوران حضرت ہارون نے یبن امی کے کیا لفظ استعمال کیا، اور جناب زینب سلام علیہ بھی امام حسین کے لیے یبن امی مسلم کر کے کہتے تھے. تو یہ جو ہے نا ماں جائے کی کیا ہوتی ہے؟ اس میں اہمیت اور ویلیو ہوتی ہے. جو ستیلا ہوتا ہے نا، اس کی جو ہے وہ اتنی محبت اور کشش کیا ہے اللہ نے نہیں رکھی اس کے درمیان. تو یہ جو فطرت میں چیز چلتی آ رہی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے میراث میں بھی کیا کیا؟ لاگو کیا. اور کہا کہ میراث میں بھی چونکہ لڑائی نہ ہو جائے مال پہ، لہذا کہا کہ بھی اگر سگے اور ستیلے اکٹھے ہوں گے نا تو سارا مال کس کا ہو جائے گا؟ سگے کا ہو جائے گا. ستیلے کو ہم کیا دیں گے؟ میراث نہیں دیں گے. ستیلے کیا کہیں گے کہ آپ لڑائی ہو رہی ہے تو آپ جاؤ سائڈ پہ، آپ کو کیا میراث نہیں ملے گی. یعنی یہ ہمارے پاس روایات ہیں، روایات میں اللہ کے نبی سے روایات ہے کہ ان روایات میں کیا ہوتا تھا کہ بنو جو ہے نا، یہ کیا احق کو زیادہ حق رکھتے ہیں کس سے؟ من بنی
अला अल्लात बनी अल्लाह से, ये रवायात हैं। अहक्को की रिवायत है, अकरब की रिवायत है, जिसमें मौला मीर क्या फरमाते थे कि जब सारे इकट्ठे आ जाएं तो उसमें जो बनु उम है ना, ये माल जायज होते हैं, ये ज्यादा हक रखते हैं बनी अल्लाह से, सुतैलों से। वाज़ेह।